عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 49 سے 52 تک کی آیات ہیں۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو اے بنی اسرائیل جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت سزائیں دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس سارے واقعات میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا تھا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور فرعون کے لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا اور تم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا 40 راتوں کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بہت بڑے ظالم ہو۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں پھر معاف کر دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ یہ سارے واقعات جو بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، اور یہ مختلف واقعات جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں، سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، یہاں ان واقعات کی طرف صرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے تفصیل سے آ رہے ہیں اور یہاں اس کا اجمال ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ واقعات بنی اسرائیل میں یہودیوں میں بڑے معروف تھے، مشہور تھے، اس لیے ان کو یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں نے پچھلے دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، اور ان کا اصل جو وطن تھا وہ فلسطین تھا، اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے والد، ان کے بھائی، یہ سارے ان کا خاندان جو تھا یہ فلسطین سے مصر آ گیا تھا، اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت تھی۔ تو شروع میں تو یہ بنی اسرائیل جو ہے وہاں بڑے اچھے حالات میں رہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام خود بادشاہ تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد اس کے بعد مصر میں فرعونوں کی حکومت آنے لگی، اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب آیا، اس وقت جو فرعون تھا اس کا نام ولید تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ نجومی نے کہا کہ تیری بادشاہت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، بنی اسرائیل کا اس کا تعلق ہوگا، اور وہ تیری بادشاہت کے ختم ہونے کا، زوال کا ذریعہ بنے گا۔ مصر کے اثر لوگ قبطی تھے، اور یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ تو باہر سے آئے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں بعد میں فرعونوں نے شروع کر دی تھی۔ مصر کے جو اصلی باشندے تھے انہوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں شروع کر دی، اور ان کو اپنا نوکر بنا لیا، اپنا غلام بنا لیا، اور گھروں کے سارے کام ان بنی اسرائیل سے لیتے تھے۔ اور پھر یہ جب فرعون کو بتایا گیا کہ تیری بادشاہ میں اس طرح کا معاملہ ہوگا، تو اس نے نجومیوں کے مشورے سے پھر یہ طے کر لیا کہ جو بچہ بھی ان کا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دو۔
تو بے شمار بچے اس نے بنی اسرائیل کے ذبح کر دیے۔ تو یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ وہ واقعات یاد کرا کے اپنے شکر کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب فرعون تمہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا تھا، اس نے تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ظاہر ہے کہ آدمی کا اپنا بچہ ہو، 1-2 دن کا ہو، اور اس کو اس کے سامنے ذبح کر دیا جائے، اور وہ اس پر چوں چراں بھی نہ کر سکے اور اپنی آواز بھی نہ نکال سکے اپنے اس بچے کے حق میں، تو اس سے بڑی آزمائش اور بنی اسرائیل کی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے، اور ان کی بچیوں کو اس لیے زندہ چھوڑ دیتے تھے کہ بچیوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور لیکن جب وہ بڑی ہوتی تھی تو ان سے اپنے گھروں کے کام، ان کو نوکرانیاں گھروں میں رکھ لیا، گھروں کی ساری بگار ان سے نکالی، کوئی تنخواہ کچھ بھی نہیں، تو یہ ظلم و ستم بھی بچیوں پر ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ظلم سے ہم نے تمہیں نجات عطا فرما دی، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وہ نجات کیا تھی وہ اگلی آیات میں بیان فرمایا، اذ فرقنا بکم البحر، جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یعنی واقعہ مشہور ہے کہ جب فرعون مختلف بچوں کو ذبح کر رہا تھا، اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ نے اپنے بچے کو قتل سے بچانے کے لیے صندوق میں ڈال دیا اور ان کو جو ہے دریا میں ڈال دیا۔ پھر وہ صندوق بہتا ہوا سیدھا فرعون کے محل میں چلا گیا، اس کے بندوں نے اس کو پکڑ لیا، اور فرعون نے چاہا کہ اس بچے کو بھی میں قتل کر دوں، لیکن حضرت آسیہ جو تھی اس کی بیوی، اس نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں ہی پلے بڑے ہوئے۔ یعنی عجیب اللہ کی قدرت ہے کہ جس بچے کو قتل کرنے کے لیے اس نے ہزاروں بچے قتل کروا دیے، اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت سے اس بچے کو، اس کو ڈھونڈنا بھی نہیں پڑا، اس کے اپنے اختیار میں اس کے گھر میں پہنچا دیا، اور پھر ان کو قتل سے بھی بچایا، اور فرعون ہی کے خرچے سے ساری پرورش بھی اس بچے کی کروا دی اللہ نے، اس کی بھی نہیں، اس کی ماں کا بھی سارا انتظام اللہ نے فرعون ہی کے خرچے سے کروا دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس فرعون کو جاؤ، اس کو سمجھاؤ کہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کر دے اور ان کو چھوڑ دے، یہ ہمارے ساتھ جو ہے نکل جائیں، ہم دوسرے وطن اپنے وطن چلے جائیں۔ بہرحال فرعون نے یہ نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے جو ہے پھر چلتے چلتے دریا آ گیا۔ بنی اسرائیل نے کہا جو ساتھ ہے ان کا انا لمدرکون، ہم تو اب مارے گئے ہیں، پکڑے گئے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے جو ہے سمندر ہے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑو، اور میرا رب جو ہے وہ مجھے راستہ دے گا، رہنمائی فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم جو ہے اس دریا پر، سمندر پر لاٹھی مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری، اس دریا کے اندر، سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے۔ یہ 12 قبیلے تھے، تو 12 کے 12 راستے، 12 گویا کہ سڑکیں بن گئی، زمین خشک ہے، دونوں طرف پانی کھڑا ہوا ہے، ہر راستے کے دونوں طرف پانی کھڑا، درمیان میں زمین خشک ہے۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے، اور فرعون نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو اکثر ان کے چھوٹے خراب کرتے ہیں، جو مشورے دیتے رہتے ہیں، ان کے مشیر جو ہوتے ہیں۔ تو اس نے نہ جانا چاہا، لیکن اس کے مشیروں نے کہا نہیں، یہ ہمارے لیے راستے بنے ہیں، چلو اس میں ہم چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی فوج کا آخری بندہ اس سے پار ہوا، فرعون کا آخری بندہ دریا کے اس حدود میں داخل ہوا، اللہ نے حکم دے دیا، دونوں طرف کا پانی ملا، سب کو اللہ نے غرق فرما دیا۔ اس کو اللہ یہاں فرماتے ہیں اذ فرقنا بکم البحر، جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کو پھاڑ دیا، راستے بنا دیے، فانجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دے دی، اور فرعون کے لوگوں کو تمہارے سامنے غرق کر دیا، تم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہاں فرمایا تم یہ دیکھ بھی رہے تھے، اس لیے فرمایا کہ جب آدمی کا کوئی دشمن اور جانی دشمن ہو اور وہ آدمی کے سامنے ہلاک ہو جائے، اس کو نقصان ہو جائے، مر جائے، تو آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلو اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی ہے۔ تو فرمایا تم دیکھ بھی رہے تھے، تو لیکن تمہیں پھر بھی شکر نہ کیا کہ تمہیں اتنی بڑی مصیبت سے ہم نے نجات دی اور بچوں کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور پھر ظالم دشمن کو بھی ہلاک کر دیا، لیکن تمہیں پھر بھی خیال نہیں آیا۔ آگے فرمایا کہ جب وہاں دریا سے پار چلے گئے تو پھر جو ہے یہ وہاں اب ان کو اطمینان ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ایسا کریں
اب ہم فارغ ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں کوئی شریعت مل جائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ آپ کوئی طور پر آ جائے، وہاں جو ہے آپ اعتکاف کریں 1 مہینے کا، اور اعتکاف کے بعد ہم آپ کو شریعت دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں 1 مہینے کا اعتکاف کیا، روزے بھی رکھے، اور اصل تو تھا 1 مہینہ، اور لیکن ساتھ انہوں نے مہینہ گزرنے کے بعد انہوں نے جب روزہ توڑا اور مسواک کی تو منہ کی جو بو تھی وہ ختم ہو گئی، اور روزہ دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اب 10 دن کا اعتکاف اور کرو، 10 دن کے روزے اور رکھو، اور پھر جب خوشبو پیدا ہو جائے تو پھر ہم شریعت دیں گے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، اور 40 دن کا اعتکاف، 40 دن کے روزوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرما دی۔ لیکن یہ بنی اسرائیل عجیب قوم تھی، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، پیچھے ان کا ایک آدمی تھا، سامری اس کا نام تھا، اس کا پورا واقعہ آگے آ رہا ہے۔ تو اس نے ایسا کیا کہ جب یہ بنی اسرائیل مصر سے نکل رہے تھے تو انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے کچھ زیورات وغیرہ لیے تھے۔ ان کو یہ نہیں بتایا ہم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، کہ ان کا ہم کسی پروگرام میں جا رہے ہیں، اب ہمیں زیور دے دیں۔ ان سے زیور ادھارے لیے، اور پھر وہ زیور ان کے پاس تھے، تو سامری نے اس سونے چاندی کے زیورات کو اکٹھا کیا، ان کو پگھلایا، اور اس سے ایک بچھڑا جو ہے گائے کے بچے کی شکل کا بت بنا دیا۔ اور پھر جب یہ دریا سے پار ہو رہے تھے بنی اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، ان کا گھوڑا بھی تھا، وہ گھوڑا آگے آگے جا رہا تھا، تو یہ بڑا چالاک آدمی تھا، اس نے اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی بھی اٹھا لی تھی کہ اس کے اندر شاید کوئی کرامت ہوگی، اور وہی مٹی اس نے آ کے جو بت بنایا تھا اس کے گارے میں وہ مٹی بھی ڈالی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک آواز پیدا ہوگی اس بچھڑے کے اندر۔ تو اس نے پھر لوگوں سے کہا کہ ہاں یہ میرا اور تمہارا خدا تو یہ ہے، یہ بچھڑا جو ہم نے بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں بھول گئے ہیں، وہ تو خدا ہمارا یہ ہے، وہ کہیں اور چلے گئے ہیں، اور پھر ان سب نے اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ فرمایا تم نے ایسا کیا، تم ظالم ہو، لیکن اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہوئے بت کو خدا کا شریک بنا کے اپنا خدا بنا لیا۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، لیکن ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مختلف یعنی حالات میں جو مختلف اللہ نے ان پر انعام کیے ہیں وہ انعامات یاد کرا رہے ہیں، اور ان کی طرف سے جو ناشکریاں ہوتی رہی ہیں وہ بھی یاد کرائی جا رہی ہیں، اور یہ یاد حضور کے زمانے کے یہودیوں کو کرائی جا رہی ہے کہ تمہارے بڑوں نے یہ کام کیے۔ تو ان سارے واقعات سے ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، اس لیے ہر نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔